يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وامرا: ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کوئی زبان خاموش نہ رہے، بآواز بلند درود و سلام کے گجرے نچھاور کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. رب اشرح یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن ثناء کما کان حقہ بل از خدا بزرگ تو ہی. قصہ مختصر. حمد و ثنا مالک کائنات رب ذوالجلال جل جلالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کی اپنی محبتوں، عقیدتوں اور مسرتوں کا خراج بارگ رسالت امام نور مجسم شفیع معظم سرکار دو عالم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دربار قربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، محترم حاضرین کرام، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع شہید کے فضائل ہیں. محرم الحرام کا بابرکت مہینہ اسلامی مہینوں میں پہلا مہینہ گزر رہا ہے، اور یہ مہینہ ہمیں ایک عظیم قربانی کی طرف لے جاتا ہے اور ایک عظیم شہادتوں کا منظر ہمارے ذہن و اذہان کے اندر اس کی منظر کشی کرتا ہے، جہاں پر اہل بیت اطہار نے اپنی جانیں دے کر اپنے نانا کے دین کو تحفظ دیا، بچایا، اور ہم سب کے لیے آج وہ دین اسلام روبرو موجود ہے، لیکن وہ غریب الوطنی کا شکار ہے کہ وہ ہم سب مل کر اس کو اپنے گھر سے نکالنے کی کوششوں میں لگے ہوئے. ہر بندہ اپ ٹو ڈیٹ ہونے کی کوششوں کے اندر اسلام کو ماضی کی دقیانوس چیزیں کہہ کر جان چھڑانے کی کوششیں کر رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام ہی ایسا مذہب ہے جو انسان کو دنیا میں بھی برکتیں اور سرخروئی دیتا ہے اور مرنے کے بعد قبر میں بھی ٹھنڈ پہنچاتا ہے. وگرنہ وہ لوگ کہ جنہوں نے نافرمانیاں کی، اسلامی اصولوں کی کو پس پش ڈالا، تبدیل کیا، چاہے وہ ظاہراً اسلامی ہی کیوں نہ لگتے ہوں، لیکن رب نے ان کو معاشرے کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا. بہت سے ایسے واقعات جو ہمارے سامنے منظر کش ہوئے اور ہمیں یاد بھی ہیں اور ہم بیان بھی کرتے ہیں، اور اسی طرح میڈیا پر بھی یہ رونگ الپا جاتا ہے اور لوگوں کو بیان کیا جاتا ہے، اگرچہ میڈیا کے اندر اس کا اگینسٹ چیز کو بیان کیا جاتا ہے. میں نے جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 کے اندر 154 میں ارشاد فرماتا ہے، بڑے واضح الفاظ کے ساتھ ہے یہ، آپ نے فرمان کئی مرتبہ سنا ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا، تم نہ کہو، لِمَن يُقْتَلُ، جو لوگ قتل کر دیے گئے، جن کو قتل کر دیا گیا،
فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں. میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، ہر لفظ کا ترجمہ آپ کے سامنے اردو میں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن سے سیکھیں کہ قرآن ہمیں کس طرف ہدایت فرما رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، تم نہ کہو ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے ہیں ان کو مردہ. موت کی جمع ہے اموات، مردہ نہ کہو. پھر مالک تعالیٰ کیا کہیں؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے بل احیاء، بلکہ ان کو زندہ کہو. ان کو کیا کہو؟ زندہ کہو. آگے میں چل کے اس کی وضاحت کروں گا، صرف ابھی لفظی ترجمہ سنیے گا. ان کو زندہ کہو. پھر ہم تو زندہ کہہ دیں، لیکن رب تعالیٰ ساتھ یہ بھی ارشاد فرما رہا ہے میرے بندو وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں شعور نہیں، تمہیں یہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ زندہ ہے کہ نہیں. بظاہر جو رب کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، اس کا خون بھی بہہ جاتا ہے، وہ اس کا جسم سے جان بھی نکل جاتی ہے، ہم اس کو کفنا بھی دیتے ہیں، اس کا جنازہ بھی پڑھ دیتے ہیں، اٹھا کر جا کر قبر کھودنے کے بعد قبر میں دفنا بھی دیتے ہیں، اس کو دفنانے کے بعد ہم دعا بھی کر دیتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے اس کو مردہ نہ کہو. قرآن واضح فرما رہا ہے کہ اس کو مردہ نہ کہو. باری تعالیٰ کیا کہیں؟ فرمایا زندہ کہو. اگرچہ تم نے اس کو کفنایا، نہلایا، اس کا جنازہ پڑھا، اس کو دفنا کے خود اپنے ہاتھ سے آئے ہو، دعا بھی کر لی ہے، پھر کیا کہیں؟ فرمایا بل احیاء، اس کو زندہ کہو. وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہے، تم نہیں پہچان پاؤ گے کہ یہ زندہ یا مردہ ہے. لیکن رب کے ہاں اس کو حکم یہی ہے کہ تمہارا نص قطعی پر عمل کرتے ہوئے تم نے اس کو زندہ ہی کہنا ہے، مردہ نہیں تصور کرنا. اور قرآن پاک کے اندر درجات بیان کیے گئے ہیں. پہلا درجہ ہے انبیاء کرام کا، دوسرا درجہ ہے صدیقین کا، تیسرا درجہ ہے شہداء کا، شہداء کے بعد چوتھا درجہ فرمایا صالحین کا. صالحین کا شہید آ رہا ہے تیسرے درجے پر. اس سے اوپر جو مقام ہے وہ صدیقین کا ہے، انبیاء کرام کا ہے. میری بات کو ذرا توجہ سے سنیے گا. قرآن کہہ رہا ہے انبیاء، صدیقین، شہداء. شہداء کا تیسرا درجہ ہے، یہ نبی انبیاء کرام کے امتی ہوتے ہیں. ان کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے ان کو مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہے. تو اوپر والے درجے والوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جو صدیقین ہیں، جو انبیاء ہیں، اور یہ تو انبیاء کے امتی ہیں. یہ قرآن نے درجات بیان فرمائے، اور قرآن ہی کہہ رہا ہے ان شہداء کو مردہ نہ کہو. اور خالی یہاں تک نہیں، بلکہ قرآن پاک کے اندر ایک اور مقام میں سورہ آل عمران کے اندر اللہ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. خالی یہ نہیں ہے کہ کہنا، یعنی جن کو تم نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کر دفنا کے آئے ہو ان کو مردہ نہ کہو، یہ نہیں، بلکہ اللہ فرما رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، ان کے بارے میں مردہ ہونے کا گمان بھی نہ کرو، خیال بھی نہ کرو. یہ قرآن کا لفظی ترجمہ بھی بیان کر رہا ہوں ابھی. تو جو شہید ہے اس کے بارے میں باری الہ فرما رہا ہے ایک تو تم نے کہنا نہیں، دوسرا فرمایا خیال بھی نہیں کرنا. تو جب یہ قرآن کی نص قطعی کا لفظی ترجمہ ہمارے سامنے ثابت ہو گیا کہ یہ شہید زندہ ہے، تو جن کا مرتبہ مقام ان سے اعلیٰ ہے، وہ صدیقین ہیں، وہ انبیاء کرام ہیں، تو رب نے ان کو کتنا درجہ عطا فرمایا ہوگا، وہ ان کو رب نے کتنا مقام عطا فرمایا ہوگا، ان کی حیات جاذبیت کا کیا عالم ہوگا، ہم کیسے تصور کر سکتے ہیں.
تو جب شہید زندہ ہے تو ان کے بارے میں اگر کوئی بندہ نازیبا کلمات کہتا ہے، اس کو اپنے عقیدے پر اور اپنی عقل پر غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے شہید کے بارے میں خیال بھی نہ کرو، تمہارے اندر شعور نہیں ہے۔ رب نے پہلے بیان فرما دیا تمہیں شعور نہیں ہوگا، تمہارے اندر یہ بات ایکسپٹ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ رب نے فرما دیا وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے۔ اب لغوی ترجمہ اگر دیکھیں نا شہید کا، شہید کہتے ہیں حاضر کو، گواہ کو، یعنی شہید کا لغوی ترجمہ حاضر ہونا، گواہ ہونا، یہ شہید کا لغوی ترجمہ۔ اور جو رب کی راہ میں مارا جائے اس کو کہتے ہیں شہید۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ علماء اکرام نے یہاں پر کئی معنی بیان فرمائے، اس لیے علماء فرماتے ہیں شہید کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ جب وہ اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے تو اللہ اور اللہ کے فرشتے اس کے ایمان کے گواہ ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ دوسرے مقام پر علماء نے فرمایا شہید کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ جب وہ رب کی راہ میں شہید ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ صرف رحمت کے ہی فرشتے دیکھتا ہے، عذاب کے فرشتوں کو ملاحظہ ہی نہیں کرتا، اس لیے اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ تیسرا معنی یہ بیان فرمایا کہ جو شہید اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے وہ یہاں پر اس کا شہادت کا خون کا قطرہ گرتا ہی ہے، اس کی روح اللہ رب العزت اس کو جنت میں جگہ عطا فرما دیتا، یہ شہید کا مقام ہے۔ تو وہ جو ادنا شہید ہو، مطلق فرمایا گیا قرآن پاک کے اندر شہید کو زندہ کہا جائے، مردہ نہ کہا جائے، تو جو ادنا سا شہید ہو اس کے بارے میں ہمارا خیال ہے کہ وہ زندہ ہے، وہ جنت کی نعمتوں سے مستفید ہو رہا ہے، وہ جنت میں سیر کر رہا ہے، اللہ اور اللہ کے فرشتے اس کی شہادت پر، اس کے ایمان پر گواہ ہیں۔ تو بتاؤ وہ کہ جنہوں نے اسلام کو بچانے کے لیے، نانا کے دین کو بچانے کے لیے اپنا سر تن سے جدا کروا لیا ہو، وہ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا مقام ہوگا، ان کی شان کا کیا عالم ہوگا۔ یہاں پر ایک میں حدیث مبارکہ آپ کے سامنے، بلکہ ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان رکھتا ہوں، تاریخ مدینہ و دمشق کی جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 109 ایک کم 200، اس کے اندر ہے کہ حضرت علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم جنگ صفین کے موقع پر آپ کرب و بلا کے میدان سے گزر رہے تھے، آپ نے نماز ادا فرمائی تو اس جگہ کی مٹی کو اٹھایا اور سونگ کر ایک بڑی سی آہ بھری، اور پھر اپنے ساتھیوں کو فرمانے لگے کہ یہاں پر مسلمانوں کی ایک جماعت آئے گی جن کو سب کو شہید کر دیا جائے گا، اور اللہ رب العزت ان کو بے حساب جنت میں داخل عطا فرما دے۔ ابھی کئی برسوں کے بعد یہ واقعہ رونما ہونا تھا کرب و بلا کا۔ حضرت علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے اس مٹی کو سونگ کر بتا دیا کہ یہاں پر میرے شہزادگان کو شہید کیا جائے گا۔ اب کی عطا سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے علم غیب کی خبر بھی عطا فرمائی کہ ان کو بے حساب جنت میں داخل فرما دیا جائے گا۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گروہ کے اندر جو کرب و بلا میں پہنچے تھے وہاں صحابی بھی تھے، اور صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ وہ ہستیاں بھی تھی جن کو تابعین کہا جاتا ہے، جنہوں نے صحابہ کا دیدار کیا ہوا۔ یہ وہ ہستیاں تھیں جن کے بارے میں حضرت علی مرتضی چوتھے خلیفہ یہ بشارت دے رہے ہیں کہ رب تعالیٰ ان کو بے حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ کیا مقام ہے! اور یہ جو ہستیاں ہیں یہ شہید ہیں، یہ زندہ ہیں، ان کا تذکرہ ہم قرآن پاک سے اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ رب العزت ان کو کتنا مقام عطا فرمائے۔ بلکہ یہاں پر بڑا پیارا واقعہ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد کا واقعہ کہ آپ کے زندہ ہونے کی کرامت پر واقعہ ملتا ہے، کرامات صحابہ کے اندر لکھا ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جب یزیدیوں نے امام حسین پر ظلم کیا، آپ کے خانوادہ و اہل بیت پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، حتیٰ کہ آپ کو شہید کر دیا گیا، تو ان
شہید ہونے والے نوجوان اور امام حسین سمیت لوگوں کے سروں کو تن سے جدا کرنے کے بعد یزیدی لشکروں نے امام حسین سمیت کئیوں کے سر مبارک کو نیزوں پر اٹھا کر بلند کیا اور اپنے طور پر وہ جشن منا رہے تھے، اپنے طور پر وہ فتح کا جشن منا رہے تھے۔ لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان یہاں پر آپ بڑا پیارا، ان کے بھائی مولانا حسن رضا خان بڑا پیارا نقشہ کھینچتے ہیں، فرماتے ہیں سب شہیدان کرب و بلا کے ہیں سر نیزوں پر بلند، سب شہیدان کرب و بلا کے ہیں سر نیزوں پر بلند، ان کی اونچی کی ہے خدا نے اور عز و شان اہل بیت، یعنی اللہ رب العزت نے ان کی شان اور زیادہ بلند فرما دی ہے۔ وہ بظاہر اپنے آپ کو ظلم و ستم کرنے کے بعد جشن منا رہے تھے کہ ہم بلند ہو گئے، لیکن قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے یزیدیوں کو نامراد کر دیا، امام حسین کو بلند فرما دیا۔ امام حسین کا نام ممبر و محراب سے لیا جانے لگا، بلکہ گلی کوچوں میں لیا جانے لگا، آپ کی شان و شوکت کے جھنڈے پر لگنے لگے، جبکہ یزیدیوں پر لوگوں نے تف کرنا شروع کر دی۔ اب تو یہ عالم ہے کہ اس کے بارے میں کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے کہ اس کی قبر کدھر ہے، اس کا محل کدھر ہے۔ آج بھی ہمیں یہ سوچ اس بات کی طرف لے جاتی ہے کہ یزیدی فکر کو ہمیں ترک کرنا ہوگا، حسینی فکر کو اختیار کرنا ہوگا، تاکہ ہم اپنے دین پر عمل پیرا ہو کر بہتر سے بہترین کی طرف بڑھتے چلے جائیں۔ دور حاضر کے اندر بھی ہم لوگ بھی انہی لوگوں کے قریب ہوتے ہیں کہ جو لوگ امام حسین کے بچائے ہوئے دین پر عمل پیرا ہوتے ہیں، جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بچائے ہوئے دین پر صحیح معنوں پر شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو یزیدی فکر پر ہوتے ہیں، چاہے وہ مذہبی رنگ میں رنگ کر یزیدی فکر اپنا رہے ہوتے ہیں، اور ایسا ہی تھا، یزید کیا گروہ بھی ادھر سے بھی اذانیں آ رہی تھی، ادھر سے بھی اذانیں آ رہی تھی، ادھر بھی نمازیں پڑھی جا رہی تھی، ادھر بھی نمازیں پڑھی جا رہی تھی۔ بعض تو مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ شمر نے کہا کہ ہم نے نماز جمعہ پڑھنی ہے، جلدی خاتمہ کرو، یہاں تک کہ قول لکھیں۔ لیکن اس سے یہ پتا چلا کہ یزید بھی نماز پڑھتا تھا، یزید بھی اذانیں دلواتا تھا، یعنی اس کا گروہ بھی سارا کو کام کرتا تھا۔ تو ہمیں فکر حسینی کی طرف جانا ہے، فکر یزیدیت کی طرف نہیں جانا۔ عصر حاضر کے اندر بھی بعض لوگ اذانیں بھی دیتے ہیں، جبہ کبہ بھی پہن لیتے ہیں، شریعت کا نام بھی لیتے ہیں، قرآن و حدیث کی آیتیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن فکر یزیدی پر وہ جناب پہرا دے رہے ہوتے ہیں، وہ اسی کو بڑھانے کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، امت میں فتنہ پہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کا کام امت کو فساد میں مبتلا کرنا ہوتا ہے، جیسے یزید نے فساد میں مبتلا کیا۔ عصر حاضر کے اندر بھی ہمیں اسی طرف جانا ہے کہ جو طبقہ، جو گروہ جنت کا وہ گروہ کہ جو واقعتاً تمام صالحین، شہداء، صدیقین اور انبیاء کرام اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے گن بھی گاتا ہو اور ان کے جنتی ہونے کی گواہی بھی دیتا ہو۔ یہ توجہ فرمانے والی بات تھی۔ پھر دوبارہ سنیے گا کہ وہ لوگ کہ جو جمیع اولیاء کاملین اور اولیاء حقہ، جمیع تابعین بزرگ، جمیع صحابہ کرام علیہ رضوان، جمیع اہل بیت اطہار، انبیاء صالحین اور شہداء صادقین جتنے بھی ہیں، سب کے جنتی ہونے کی بشارت کی گواہی دیتا کہ سب جنتی ہیں، کسی ایک کے بارے میں بھی نازیبا کلمات نہ کہے، نقص نہ نکالے۔ ایسا بندہ کہ جو صحابہ کرام علیہ رضوان یا اہل بیت اطہار یا تابعین کے بارے میں نازیبا کلمات کہتا ہے اور خود آج کا پلہ ہے، وہ صحیح معنوں میں وہ یزیدی فکر پر تو ہوگا، وہ فساد تو برپا کر رہا ہوگا، وہ زمانے کے اندر لوگوں کو غلط رویے پر چلانے کی، غلط ٹریک پر چلانے کی کوششیں کر رہا ہوگا۔ حقیقتاً وہ جناب دین اسلام کی راہ پر نہیں ہے۔ اب میں جو واقعہ بیان کر رہا تھا، یہ سمجھانے کا بھی موقع تھا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب یزیدیوں نے امام حسین اور آپ کے ہمراہ شہادت فرمانے والے
شہداء کرام کے سروں کو نیزے پر بلند کیا تو فرماتے ہیں کہ میں بلا خانے پر موجود تھا، تو میرے قریب سے جب سر گزرے نا، میں نے زبان فصیح سے امام حسین کی زبان سے یہ کلمات کہتے ہوئے سنے۔ کیا آپ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، سورہ کہف کی آیت نمبر 91 آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ آیت مبارکہ آپ نے تلاوت فرمائی، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ فرمایا کہ حضرت امام حسین کے لبھہ مبارکہ سے ان آیات کا تلاوت قرآن پاک فرما رہے تھے، یعنی ان آیات کی باقاعدہ تلاوت جاری تھی کہ یاد کرو اے زمانے والے، تمہارے علم میں ہے اصحاب کہف کا واقعہ اور جنگل کے کنارے کا واقعہ جس کے اندر رب کی نشانیاں ہیں۔ تو فرمایا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لبھہ مبارکہ پر یہ کیوں تھے؟ فرمایا جس طرح وہ رب کی نشانیاں عجیب تھیں، وہ انسان کی سمجھ میں نہیں آتی، اسی طرح امام حسین کا دین کو بچانے کے لیے صبر و استقلال کے ساتھ اللہ کے رضا پر راضی رہتے ہوئے اپنے سر کو تن سے جدا کروا دینا، یہ بھی ایک عجیب نشانی ہے، یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی عجیب نشانی ہے کہ خانوادہ اہل بیت اطہار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم و چراغ کا دین کی خاطر اپنا سر تن سے جدا کرا دینا۔ اس میں ایک لیسن یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت اہل بیت اطہار جنہوں نے اس قدر دین اسلام کو بچانے کے لیے مشکلات کو جھیلا ہے، ہم نے تو ان مشکلات کو نہیں دیکھا، ہمیں صرف عمل کرنا ہے، حسینی فکر کو آگے لے کر چلنا ہے، فاسد کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا، باطل کو قبول نہیں کرنا، بلکہ یہاں پر شہادت کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سے قبل کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناؤں، عربی مقولہ ہے ان الناس یعیشون ویموتون ولکن شہداء یعیشون ویعیشون۔ فرمایا لوگ جو ان سے ہیں وہ زندگی گزارتے ہیں، زندگی گزارنے کے بعد ان کو موت آ لیتی، وہ مر جاتے ہیں، لیکن جو شہداء ہیں وہ زندگی گزارتے ہیں اور پھر جب راہ خدا میں شہید ہوتے ہیں پھر زندگی گزارتے ہیں، وہ زندگی گزارتے ہیں، راہ خدا میں شہید ہونے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان کو زندگی عطا فرما دیتا ہے، یہ شہیدوں کا مقام ہے۔ تو اللہ رب العزت کے محبوب علیہ السلام سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ بتائیں کہ شہید کو کیا مقام عطا فرمایا جائے گا؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، کتاب الامارہ کی صفحہ نمبر 754 حدیث کا ریفرنس ہے، حدیث نمبر ہے 1887۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شہیدوں کی روحوں کو سبز پرندوں میں منتقل کر دے گا، سبز رنگ کے سر سبز و شاداب پرندوں کے اندر ان کو منتقل کر دے گا، اور وہ رب کے عرش کے سائے کے نیچے قندیلوں کے اندر اللہ ان کو جگہ عطا فرمائے گا، اور ان سے جب چاہیں گے نکل کر جنت میں جائیں گے، سیر کریں گے، سیر کرنے کے بعد عرش کے سائے کے نیچے جو قندیلیں ہیں وہاں پر آ کر پھر رہنا شروع کر دیں گے، اتنا مقام عطا فرمایا۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا، اے شہیدو تمہاری کوئی اور مراد ہو تو بتاؤ، تو شہید عرض کریں گے یا باری تعالیٰ اس سے بہتر اور کیا چاہیے، جب چاہتا ہے جی چاہتا ہے جنت میں چلے جاتے ہیں، سیر کرتے ہیں باری تعالیٰ، وہاں جنت کے میووں سے مستفید ہوتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اس کے علاوہ کہاں جائیں؟ اللہ تعالیٰ 3 مرتبہ سوال کرتا ہے، اللہ اکبر۔ اب شہداء کی چاہت دیکھیے، اللہ کی راہ میں شہید کیے جانے والا کا اللہ سے مطالبہ دیکھیے، 3 مرتبہ رب باری تعالیٰ ان سے یہ سوال کرتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت کے الفاظ کا مفہوم ہے، وہ عرض کرتے ہیں یا باری تعالیٰ اتنا کر دے کہ دوبارہ دنیا میں چلے جائیں اور تیری راہ میں دوبارہ شہید ہو جائیں، پھر تیری راہ میں قتل کیے جائیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ آزمائش ایک ہی مرتبہ آنی تھی اور وہ آ چکی، اب تمہارے لیے زندگی ہے، حیات ہے، حیات جاذبیت ہے، تمہارے لیے اللہ نے اب مقام لکھ دیا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور سوال ہے شہید کے بارے میں، حدیث مبارکہ ہے، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، یہ بھی کتاب الامارہ کی ہے، صفحہ نمبر 753 ہے، حدیث نمبر 1885 ہے، وہ تھی 1887۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، صحابی رسول نے سوال کیا، یا رسول اللہ اگر میں رب کی راہ میں اپنی قوت کے ساتھ جہاد کروں، طاقت کے ساتھ جہاد کروں، لڑوں، لڑنے کے بعد رب کی راہ میں مارا جاؤں تو کیا میرے گناہ بخش دیے جائیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اگر تو اللہ کی راہ میں لڑے اور صحیح قوت کے ساتھ لڑے اور اپنی طاقت کے ساتھ مظاہرہ کرے اور اگر تو شہید کر دیا جائے، اللہ تیرے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے، الا دین، مگر قرض کو معاف نہیں کرے گا، مگر قرض کو معاف نہیں کرے گا، گناہوں کو معاف۔ الفاظ ہیں ایک جگہ اور مقام پر حدیث مبارکہ ہے، فرمایا اول ما یحرق من دم شہید یغفر لہ ذنبہ کلہ الا دین، فرمایا کہ شہید کا خون ابھی زمین پر گرتا نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، لیکن اس کا قرضہ معاف نہیں کیا جاتا۔ یہاں پر قرض بعض لوگ لیتے ہیں اور واپس دینے کا نام نہیں لیتے۔ یہ قرض کتنا اہمیت کا حامل ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کا جنازہ ہی نہیں پڑھاتے تھے جن پر قرض ہوتا تھا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان کا جنازہ ہی نہیں پڑھاتے تھے۔ کاروبار میں لین دین ہوتا ہے، ہاں اگر کوئی ناجائز شرط نہ ہو تو قرض لینا بھی جائز ہے۔ بعض لوگ قرضے پہ پیسہ لیتے ہیں، کلو قرض جر نفع فہو ربا، ہر ایسا معاملہ کے قرضے پر جو نفع حاصل کیا جاتا ہے وہ سود ہوتا ہے۔ تو سود کا لین دین نہیں کرنا، وہ تو پہلے ہی اعلان جنگ ہے نا۔ دوسرا یہ ہے کہ قرضہ لینا جائز ہے، کاروبار میں چلتا ہے، مال متاع میں چلتا ہے، خرید و فروخت میں چلتا ہے، لیکن اس کو دینے کی بھی سخت پیدا کرنی۔ اب کیا ہوتا ہے، بعض لوگ قرضہ لے لیتے ہیں، لیتے وقت منتیں کر لے، جب دینے کے باری آتی ہے وہ ان جیسا بدماشی کوئی نہیں، اب وہ دینے کا نام ہی نہیں لے رہے، تو ایسی صورت نہ اختیار کریں۔ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اشخاص کا جنازہ ہی نہیں پڑھاتے تھے جن پر قرض ہوتا تھا، منع فرما دیتے تھے۔ تو ہمیں یہاں پر غور کرنا ہے کہ شہید کتنا بڑا مقام ہے، اللہ نے اس کو زندہ ہونے کا، اس کو رزق دیے جانے کا، رزق کھانے کا، جنت میں سیر فرمانے کا اتنی شانیں عطا فرمائے، لیکن اگر قرض ہے تو وہ معاف نہیں ہے۔